جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں وہ موضوع ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی بڑائیاں، اسلام کی نعمت، اسلام کے گن۔ اسلام کے گن کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ اپنے دین، اپنے دھرم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دین اور دھرم کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی مختلف دین اور دھرم کے ماننے والے ہیں سب اپنے اپنے دین اور دھرم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی کی بڑائی بیان کرنا یہ الگ چیز ہے، اور وہ بڑکپن اس کے اندر ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایک آدمی بدمعاش ہے، لوگ آپ وہ خود کو یا اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں بڑا شریف ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ بدمعاش ہے، تو بدمعاشی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے اندر وہ خوبی ہے وہ بیان کی جائے۔ بہت سارے ایسے دھرم ہیں، بہت سارے ایسے دین ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، پھر بھی لوگ ادھر ادھر کی ملا کر اور گپ مار کر کے اور اس کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو بات ہے، جو بات موجود ہے، الحمدللہ وہ باقاعدہ آسمان سے اتری ہوئی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں دے کر اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک مثال آپ لے لیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے دین اور دھرم ہیں، خاص طور سے ایک دین یہودیت ہے، دین نصرانیت ہے جس کو کرسچن کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بہت بڑا پارسا، بہت بڑا نیک، اللہ تک پہنچنے والا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بھی اور نصرانیوں کے۔ قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، قالوا یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، کرسچنالٹی میں آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ گے، دین پہ آ جاؤ گے، سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کے معاملے کو اس سے پچھلی آیتوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی توریت پڑھتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لیکن یہودی کہتا ہے کرسچن غلط راستے پر ہے، اور نصرانی کرسچن کہتے ہیں یہ یہودی غلط ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہ دونوں نبی اپنے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال تو لیکن اس آیت کریمہ اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اسلام آیا یعنی گویا یہودیت نصرانیت کو بھی اچھا نہیں سمجھتی، نصرانی یہودی کو بولو اچھا نہیں سمجھتے، وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ مثلا یہودی لانے کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ، یہی ہے یہودیت۔ وہ کہتے ہیں نصرانیت، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ، کہتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے ان دونوں کا مسلمانوں کو جو قرآن عطا فرمایا، اسی قرآن میں ذکر فرمایا، کہا قولو، اللہ فرماتا ہے قولو، اے نبی آپ نبی اور نبی کے ماننے والے کہہ دو، قل قولو، اے نبی آپ کہہ دو، اے لوگو، اے یہودیو، اے نصرانیو، کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، آمنا باللہ، یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ان باتوں پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ جو ابراہیم کی طرف اتاری گئی، اسماعیل کی طرف اتاری گئی، اسحاق کی طرف اتاری گئی، یعقوب کی طرف اتاری گئی، اور ان کی آل اولاد کی طرف اتاری، والاسباط، ان کے آل اولاد، پوتے پڑ پوتے ان کے اوپر جو اتاری گئی، ایمان لاؤ ان باتوں پر۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اس بات پر بھی ایمان لاؤ جو عیسیٰ کو دیا گیا، جو موسیٰ کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون، اور ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی وسعت، یہ ہے اسلام کی کشادگی،
یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا گن. یہ نہیں کہتا کہ تم بس یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، صرف ہمارے نبی کو مان لو. وہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کو مان لو. اللہ کہتا ہے تم سب نبیوں کو مانو اور کہہ دو لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے مسلمانوں تم اعلان کر دو ہم ان نبیوں کے درمیان، ہم ان رسولوں کے درمیان، ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم جس طرح محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ہم کسی کی اہانت کو کفر سمجھتے ہیں. ارے ہم کسی کے اوپر اگر ایمان نہ لائیں تو ہم بے ایمان ہیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اس اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ ہے اسلام کی خوبی. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھو مسلمانوں، یہ آپ کو اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکو، دوسروں کو جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں ان کو جواب دے سکو کہ اسلام وہ دین ہے جو تمام نبیوں، تمام رسولوں، توریت کے اوپر بھی ایمان لانا، زبور کے اوپر بھی ایمان لانا، انجیل کے اوپر بھی ایمان لانا، جس طرح قرآن پر ایمان لاتے ہو اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لانا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا. اور ایک بات میں آپ کو حیرت کی بات ہے، شاید آپ کو اس سے پہلے پتا نہ ہو، مجھے دعویٰ ہے نہیں پتا ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیتیں پڑھ ڈالیے آپ. کس کے اوپر نازل ہوا یہ قرآن؟ حضرت محمد الرسول اللہ، ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کسی بھی آیت میں نبی کائنات کی 11 بیویاں، 4 بچے، لڑکے لڑکیاں 4، کسی بھی آیت کریمہ میں مجھے بتا دو کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی کسی بھی بیوی کا نام لیا ہو. کسی بھی بیوی کا نام. گھر تمہارا ہے تمہارا نام آئے گا کہ نہیں آنا؟ بولو بھائی. گھر ہمارا ہے تو ہمارا نام آنا چاہیے کہ نہیں؟ پراپرٹی ہماری ہے، ہمارا نام آنا چاہیے، ہمارے بال بچوں کا نام آنا چاہیے، ہمارے بیوی بچوں کا نام آنا چاہیے. جس کی جو چیز ہے، سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ سید ولد آدم تمام کائنات کے آقا سردار ہیں. پورا قرآن کھگال ڈالو، نبی کی کسی بیوی کا نام اس کے اندر موجود، نبی کی ماں کا نام موجود، نبی کے باپ کا نام موجود، نبی کے دادا پردادا کا نام موجود، کسی کا نام موجود نہیں. نہ نبی کے بیٹوں کا، نہ نبی کی بیٹیوں کا. لیکن قربان جاؤ، یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے، یہ اسلام کا پریم ہے، اسلام کی محبت ہے، یہ اسلام کی کشادگی ہے، یہ اسلام پوری دنیا کے لیے امن و راحت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کرسچن، یہ عیسائی، ہوش کے ناخن لو، سنو. حضرت مریم کے بارے میں یہودیت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فاحشہ تھیں، وہ بدکار تھیں. یہودیت کہتی ہے عیسیٰ ناجائز اولاد ہیں، حرامی اولاد ہیں، خاکم بدہن استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ اسلام ہی ہے کہ جب اسلام آیا تو صرف یہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں کا نام نہیں، ان کی آل اولاد کسی کا نام نہیں، لیکن اسلام نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. بلکہ یہی نہیں، اللہ نے پوری سورت مریم ہی نازل فرمائی ہے. بولو اب بتاؤ، اسلام تنگ دل ہے، تنگ نظر ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں، دہشت گردی نہیں. اگر اسلام کے اندر خونخواریت ہوتی، دہشت گردیت ہوتی، اسلام کے اندر اپنے سوا کسی کو ایکسپٹ کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تو حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا تذکرہ موجود، اور وہ بھی عورت، اللہ اکبر، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، ان کو پارسا کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کتنی خوبیاں سنو گے آپ. یہ ہے اسلام. لوگوں کو بولو اسلام. یہ ایک یہودیوں کی عادت ہوتی ہے،
ایک یہودی نے کہا، کرسچن نے کہا مسلمان تنگ نظر ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ سنتے ہوگے، آپ کو اصل میں کیا ہے، ان ایجوکیٹڈ ہیں مسلمان، ان ایجوکیٹڈ ہیں، مسلمانوں کے پاس نظافت نہیں، مسلمانوں کے پاس صفائی نہیں، مسلمانوں کی گلیاں دیکھ لو، ان کے محلے دیکھ لو، ان کے گھر دیکھ لو، ان کی عادتیں، دنیا بھر کے الزامات مسلمانوں کے راستے سے اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اکبر، اسلام اتنا عظیم دین ہے جس نے پیشاب اور پیخانہ کرنے تک کے طریقے بتائے ہیں، نظافت اور صفائی اور ستھرائی کے لیے کتنے پتھر استعمال کرنے ہیں یہاں تک بتلا دیا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو تم؟ ارے ٹھیک ہے، ہم کوتاہی کر سکتے ہیں، ہم بدعملی کے شکار ہو سکتے ہیں، ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کو تو تم برا نہیں کہہ سکتے، اسلام کو تو تم دانا نہیں دے سکتے، کیونکہ اسلام بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ موجود ہے۔ ہمارا محلہ گندا ہو سکتا ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم صاف اور ستھرے نہیں، لیکن ہمارے اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک 5 صلوات، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میری امت کے اوپر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ 5 کیا کریں، اپنے دانت کو، اپنے منہ کو صاف اور ستھرا رکھا کریں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے حمام ٹوائلٹ میں جانے تک کی دعائیں بتلائی، یہاں تک بتلایا کہ کون سا پیر کب داخل کرنا ہے اور اپنی قضائے حاجت کرنے کے بعد کون سا پیر باہر نکالنا ہے۔ تم اسلام کے بارے میں کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا بڑے تنگ نظر ہیں، تنگ دل ہیں۔ کوئی عالم تھے، ان سے تذکرہ ہوا، عالم نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن میں یہ موجود ہے کہ تمہاری بیٹیاں، یہودیوں کی بیٹیاں، کرسچنوں کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے شادی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسلام اور مسلمان تم لوگ بڑے تنگ نظر ہو۔ وہی اسلام ہماری بیٹیوں سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہی اسلام اپنی بیٹیاں ہمیں شادی کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ یہ ہمارا دل ہے کہ یہودی یا لڑکی لے لو یا نصرانیت سے شادی کر لو، نو پرابلم، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور تمہارا دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ غیر یہودی نصرانی کے علاوہ جو مشرک ہیں، مشرک وغیرہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، نہ تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال، نہ ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال۔ جیسے کہ آج کل بھارت کے اندر بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت سارے مسلمان، نامنیٹ مسلمان، مشہور لوگ اپنا نام رکھ کر کے مسلمانوں جیسا غیر مسلموں کے بچے پیدا کرتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور اس نام سے مسلمان ہمارے یہ بیچارے، ہمیں ہمارا ہیرو ہے، ہمارا ہیرو کا فلانا ہے، ہمارے فلانا، ابے بے غیرتوں کسی کے لیے نہیں ہوتے وہ، اور ناچنے گانے والے اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے ہوتے۔ جب پھنستے ہیں تب اسلام نظر آتا ہے، جب جوتا کھاتے ہیں، جب ذلیل ہوتے ہیں، جب رسوا ہوتے ہیں، جب ان کو ننگا کیا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، تو ان کے نام سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ ولا اور برا اسلام کے اندر ہے۔ ایک صحابی حاضر اور کہا اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کہا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ، تو دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ لپیٹے جاؤ گے جہنم کے ساتھ جہنمی، جنتی کے ساتھ جنتی۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مسلمان تنگ ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، اس لیے اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ تو اس شیخ نے کہا بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو، تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، مسلمان آج بھی تمہیں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہاری بیٹیاں ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تمہارے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان عیسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے، موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے اگر وہ عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، موسیٰ پر ایمان لائے تو وہ مسلمان ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمان اتنا کشادہ دماغ ہے کہ وہ عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، اس لیے عیسائیوں اور یہودیوں کی بیٹیاں اس کے اوپر حلال ہیں۔
ہماری بھی بیٹیاں تمہیں حلال ہو سکتی ہیں، تم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ لو، ہم بھی اپنی بیٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں تمہاری تنگ نظری ہے، نہ نومل تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ تم کہو گے، اور نہ ہی ہماری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ سب سوچا کرو۔ ایک یہودی نے، ایک پروفیسر امریکہ کے اندر، اس نے یہ بھی ایک سوال کیا، کہا کہ مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کہیں گے کیوں؟ کہا تم تو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، رسول کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تم کافر کہتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ، قادیانی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولے پڑھتا ہے۔ قادیانی مسجد بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بولے بناتا ہے۔ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولے بالکل پڑھتا ہے۔ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ بولے پھر بالکل ایمان لاتا ہے۔ تو بولے جب سب کچھ وہ کرتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مسجدیں بھی بناتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر تم اسے مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ پھر اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیوں تم اسے اپنے شادی بیاہ سے نہیں کرتے اور اس کو اپنے اسلام سے باہر کرتے ہو؟ کیا وجہ؟ سوال بڑا معقول ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی، مولویوں سے بھی سوال کر لو، پسینہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بھائی صحیح بات تو یار، یہ تو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے، کیا مطلب ہے؟ کیوں کافر کہتے ہو پھر اس کو؟ جب یہ سب کچھ مانتا تو پھر وہ کافر کیوں ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے سیدھے جواب دے دینا، ایک ہوتا ہے اسی سوال میں جواب ڈھونڈ کر کے اس کو اس کا جواب دے دینا۔ تو اس شیخ نے، اس عالم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت۔ تم توریت مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ اور کرسچن؟ بولے کرسچن انجیل مانتے، وہ انجیل پہ ایمان لاتے۔ تو انجیل کے اندر توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ انجیل ایک ایسی کتاب ہے حضرت عیسیٰ کہ کرسچن انجیل بھی مانتا ہے اور توریت بھی مانتا ہے، جس کو انگریزی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ تو یہودی جو ہے صرف توریت مانتا ہے، نصرانی توریت اور انجیل دونوں مانتا ہے، کیونکہ انجیل کے اندر دونوں کتابیں ضم ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہا یہ بتاؤ، جب عیسائی توریت بھی مانتا ہے، انجیل بھی مانتا ہے، اور انجیل کے نام پر وہ دونوں کتابیں ایک ہی کتاب کے اندر بائبل کے نام سے موجود ہیں، بائبل کے اندر دونوں کتابیں موجود ہیں، توریت بھی ہے جو انجیل بھی ہے، تو پھر تم عیسائیوں کو مسلمان یا یہودی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ بھئی وہ تو دونوں مانتا ہے نا، کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ یہ سب ماننے کے باوجود بھی اس کا نبی الگ ہے، ہمارا نبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ بولے کیوں؟ تو جو کہا کتاب تو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ بولے مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں مانتے۔ تو مسلمان نے کہا اگر وہ تمہاری ساری کتابوں پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی، موسیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ یہودی نہیں ہو سکتا، تو یہ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے، سب کچھ پڑھے، لیکن ان تمام کے باوجود وہ غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اس لیے وہ سب مانتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بولو طوائف کس کو کہتے ہیں؟ پاس بھی رہے اور دوسروں کی چوکھٹوں کو بھی سونگھے، ایسی عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کے دربار کو بھی سجدہ کرے اور غیر اللہ کی چوکھٹوں کے اوپر بھی جا کے ہاتھ جوڑے اور منتیں مانگے، وہاں سجدہ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ یہ ہوتی ہے بات۔ سمجھ میں بات آئی؟ کبھی ایسا سوال آوے نا تو اس بات کو دماغ میں رکھ لینا، ایسے ہی جواب دینا کہ بھیا وہ سب کچھ مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نبوت میں کسی اور کو بھی شریک اور ساجی سمجھتا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت میں
किसी को शरीक करना ये शिर्क बिल्लाह है। इसी तरह नबूवत की और रिसालत के अंदर किसी गैर नबी को भी शरीक करना या वो ओहदा या वो मकाम देना, ये भी नबूवत के अंदर शराकत, शिर्क फिर नबूवा है, शिर्क फिर रिसाला है, इसलिए ये भी काफिर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम सबको लेकर के चलता है, दुनिया सबको बांट बांट के चलती है। इस्लाम वहदत की तालीम देता है, छूत छात, नीच ऊंच, छोटा बड़ा, जात पात इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि कोई शख्स कहीं का भी हो, अमेरिका का भी हो कि जापान का भी हो कि चाइना का भी हो कि रशिया का भी हो कि यूरोप का हो कि इंग्लैंड का हो कि भारत का हो कि नेपाल का हो कि कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी खानदान का हो, जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, जब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेता है, तो फिर वो एक इस्लाम के मानने वाले भाई का वो भाई हो जाता है। वो मुसलमान उसे अपने गले लगाते हैं, उसे रोटी भी देते हैं, उसे बेटियां भी देते हैं, उसे रोटियां भी देते हैं, और उसे वो न जात है, न पात है, न कबीला है, न खानदान है। ये तो सिर्फ इसलिए है लितारफू, ताकि आपस में पहचान रहे। इसका नाम अब्दुल्ला है, इसका नाम अब्दुल रहमान है, उसका नाम अब्दुल अजीज है, उसका नाम अब्दुल मलिक है, उसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, उसका नाम अब्दुल रहमान। ये इसलिए है, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम अहमद है, उसका नाम आफ्ताब है, उसका नाम महताब है, उसका नाम फलां है, उसका नाम फलां है। पहचान के लिए हैं तो सारे के सारे इंसान, है तो सारे के सारे। ये है इस्लाम। बात समझ में आई? कोई छूत छात नहीं। दुनिया को बताओ, आओ इस्लाम के अंदर, भगाए जा रहे हो, जुतियाए जा रहे हो, लतियाए जा रहे हो, कोई अपनी इबादत खानों में तुम्हें घुसने नहीं दे रहा, अपनी बेटियां नहीं दे रहा, तुम्हें अपने घरों में नहीं दाखिल होने। गाय का मूत्र पीता है लेकिन अपने से छोटी जात के हाथ का पानी पीना गवारा। बोलो, ऐसे धर्म को क्या धर्म मानना भाई? लेकिन इस्लाम तो कहता है कि सूरुल मोमिन फीही शिफाउन, मुसलमान अगर एक गिलास से पानी पी लेता है, उसका जूठा अगर तुम पियोगे, उसमें भी तुम्हारे लिए शिफा है, उसमें भी तुम्हारे लिए। जो एक थाली में ना खा सकें वो तो एक हो गए, लेकिन तुम एक रसूल, एक नबी, एक क़िबला, मुसलमानों डूब मरने का एक दिन मानने के बावजूद भी आज कुफ्र ने तुम्हारे अंदर अदावतें, नफरतें, इख्तलाफात, फुरकत सब कुछ डाल दिया है। डूब मरने का मकाम है। एक हो, एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। अल्लाह हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। यह क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़े बाब है, इसकी तकमील इंशाअल्लाह अगले हफ्ते करूंगा मैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल बिल्कुल एक बजे मेरी फ्लाइट है, रियाज में प्रोग्राम है, जलसा है आज रात को, इसलिए मुझे पहुंचना है। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम्म व अज़्म व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।